لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في مقام آخر: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله شفاء القلوب. صدق الله مولانا العظيم. وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی تجھے دیکھتا ہے آسماں سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے،
عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جس کو جو ہے آسانی سے منایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو ہے اس کو مشکل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام منانا جو ہے اللہ کو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ کام اور سب سے زیادہ کام آنے والا ایک واحد ایک اللہ ہے۔ دنیا کے اندر سب کو دو ہستی سے واسطہ پڑا ہے، ایک اللہ سے جو ارحم الراحمین ہے، ایک محمد الرسول اللہ سے جو رحمت للعالمین ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یا رب تو کریمی یا رسول کریم، اے رب آپ بھی کریم ہے، آپ کے رسول بھی کریم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کہ اس کی رحمتیں سب پر ہو رہی ہے، غیروں پر بھی ہو رہی ہے، اپنوں پر بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر بھی ہو رہی ہے، کافروں پر بھی ہو رہی ہے، سب پر ہو رہی ہے۔ کافر کو عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کافر کو صحت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کافر کو عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کافر کو حکومت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ دینے والا ایک اللہ ہے، ساری نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق کے درمیان تقسیم کیا، لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، جانوروں کے درمیان تقسیم کیا، انسانوں کے درمیان تقسیم کیا، جناتوں کے درمیان تقسیم کیا۔ جو مخلوق میں جو محبتیں نظر آ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی سے محبت کر رہی ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہے، اور باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے جو ایک حصہ مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس کریم کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کے جو 99 جو رحمت ہے اللہ کی، وہ کیا ہوگی؟ صرف اللہ نے اپنی ایک رحمت، ایک اپنا پیار جو ہے مخلوق کے درمیان تقسیم کیا۔ اسی لیے اب میری بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ پیارا رحمان اور رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی
جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں کہ او میرے بندے تو گناہ کر کے آیا ہے تو میرے دروازے پر آ جا۔ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا، عادت تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے اور پیٹھ پھیر کر چلا جائے تو آداب شاہانہ کا اور اللہ کا یہ کیا ہے فیصلہ ہوتا کہ جاؤ جاؤ تم گناہ کر کے آئے ہو، تم میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے ہو، چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لات مار دیتے، بھگا دیتے، لیکن رب کریم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم جو ہے شراب خانوں میں مست ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جو ہے گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم زنا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بندے تو تیرا کریم پروردگار بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آ جاؤ میرے دربار میں۔ اگر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ ہمارے گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے کہ جو ہے اگر ماں رٹھ جائے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو بیٹا اپنی ماں کو مناتا ہے اور ماں کو کہتا ہے امی جی معاف کر دیجئے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور جو ہے میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، مجھ سے راضی ہو جائیے۔ لیکن ماں کے سامنے تو رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں، ماں کے سامنے پاؤں بھی پکڑنے پڑتے ہیں اور تب جا کر ماں معاف کرتی ہے۔ لیکن رب کریم کے سامنے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں او میرے بندے اگر تو گناہ کر کے آیا ہے تو میرے دروازے پر آ جا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور تجھے شرم آتی ہے ماں کے سامنے تو جو کیا ہے اپنی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، ماں کے سامنے تڑپنا پڑتا ہے، ماں کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ لیکن رب کریم یہ کہہ رہے ہیں او میرے بندے اگر تجھے شرم آ رہی ہے، اگر تجھے جو ہے ذلتی کا خوف ہے تو کیا ہے ہاتھ بھی مت اٹھا، دل کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جا۔ اللہ جو ہے اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا پیارا رب کہاں ملے گا جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ایک اللہ ہے، جو ہے ماں کی چھاتی کے اندر دودھ ڈالنے والا وہ اللہ ہے، ماں کے اندر شفقت ڈالنے والا اللہ ہے، باپ کے اندر جو ہے بیٹے کے لیے شفقت ڈالنے والا، محبت ڈالنے والا اللہ ہے، جو اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو مخلوق میں تقسیم کیا ہے، آپس میں لوگوں کے درمیان رشتہ دار بھائی اپنے بہن سے اور جو ہے بیٹا اپنے باپ سے جو محبت کرتا ہے تو 100 رحمت کے جو ایک حصہ ہے، ایک حصہ جو مخلوق میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں او میرے بندو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے کام بھی بنائے گا، آخرت کے کام بھی بنائے گا، دنیا کے اندر ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ آج کا ہمارا بوڑھا شخص کہاں جا رہا ہے؟ آج کی ہماری عورتیں
کہاں جا رہی ہے، کن رستوں پر جا رہی ہے، کن حالات سے گزر رہی ہے۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے، اللہ کی معرفت کو بھول چکے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کو پہچانو، خالق کو پہچانو۔ اگر اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو کسی سے نہیں ڈرتے، اگر اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو لوگ آپ سے ڈریں گے، لوگ آپ سے خوف محسوس کریں گے، کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو۔ جو اللہ کے سامنے ڈرتا ہے، اللہ جو ہے مخلوق کے سامنے جو ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور آپ کو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ ذرا دل کے کان سے سنیے۔ ایک تو یہ ہے ایک اپنے کان سے سننا اور ایک دل کے کان سے سننا۔ دل کے کان سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ادھر سے لے کر ادھر میں جائے، کیا کان سے لے کر دل میں جائے، اور جب دل سے سنیں گے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ جو ہے اپنی توبہ قبول کرے گا، جو بندہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی توبہ قبول کرے گا۔ آپ پروردگار سے جتنی محبت کرو گے، پروردگار سے جتنی محبت کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر محبت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اتنی محبت کریں گے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اگر تو گناہ کر کے آیا ہے تو جو ہے تو ناراض نہ ہو، تو شرمندہ نہ ہو، میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے۔ جو ہے تو مخلوق کے سامنے جائے گا تو تجھے رسوا کریں گے، لیکن تو دل کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو جو نے تنہائی کے اندر مجھ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ یہ کہہ رہے، ایسا کریم رب کون ہے؟ اور جو ہے واقعی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے، وہ تو اس کریم کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور آگے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو ذرا دھیان سے سنیے اور توجہ سے سنیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہو اور ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہو، گناہوں میں سوچ رہا ہو اور ہمارا دل و دماغ نہ معلوم کہاں کہاں گھوم رہا ہو۔ اس لیے دل کی حاضری سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق کتنی عجیب ہے، لوگ کتنے عجیب ہے کہ جو ظاہری حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں، ظاہری جو ہے جتنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ظاہری رنگیلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو جب میری طرف آئے گا تو میں تیرے لیے کیا ہے راستے کو کھول دوں گا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور جو ہے مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے قرآن پاک میں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، بچپن کی عمر تھی اور بچپن کی عمر میں ان کو کنویں میں ڈالا گیا بھائیوں کے حسد کی وجہ سے، اور جب کنویں سے باہر نکل کر آئے تو نکلنے کے بعد ان کو جو ہے بیچنے والوں نے بیچا، خریدنے والوں نے خریدا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ جو ہے ان کو چند معمولی کھوٹے سکوں کے بدلے میں ان کو بیچا، بیچنے والوں نے بیچا، خریدنے والوں نے خریدا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا مطلب ہمیں یوں سمجھا رہے ہیں کہ او میرے بندے، یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن سب سے زیادہ تھا اور سب سے زیادہ ان کے سوا کسی کو نہیں دیا تھا۔ نبیوں کے اندر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بڑھ جائے گا۔ صرف اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن دیا تھا
دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں اللہ کہ جو ہے میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا، اگر ان کے حسن کی وجہ سے، ان کے خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے ظاہر و لباس کی وجہ سے اگر میں ان کو جو ہے لوگ ان سے مانوس ہوتے، لوگ ان سے محبت کرتے، تو جو ہے ان کو نہ بیچتے، ان کو نہ خریدتے، ان کو کنویں میں نہ ڈالتے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم ظاہری حسن کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کی رنگیلیوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر دنیا کے پیچھے جو بھاگو گے تو جو ہے اللہ سے اتنے دور ہوتے جاؤ گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا بھی کمانی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اللہ کے قریب بھی ہونا ہے، جو ہے مخلوق کے سامنے اچھا جو ہے سلوک بھی کرنا ہے۔ تو واقعی محبت کی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے فرمایا مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ بہت بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مرتبہ چور آ گئے۔ چور آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر کچھ سامان ہے، میں سامان کو لے کر جاؤں، لیکن کچھ نہ ملا۔ آخر کے اندر چور نے کہا کہ میں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں کوئی ایک چادر وغیرہ جو یہاں پر ہے میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں۔ جیسے ہی اس نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھاتے ہوئے باہر جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے اندر اندھیرا آ گیا، وہ دیکھ نہ سکا، وہ گھبرا کر اس نے چادر کو چھوڑ دیا اور جو ہے پھر دروازے سے جیسے ہی باہر نکلنے لگا تو غیب سے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ہو جائیں گے، اگر ہم اللہ کے نہیں ہوں گے تو کیا ہے، ہم مخلوق کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے کامیابی ملے گی اور جو ہے مجھے کاروبار سے کامیابی ملے گی، مجھے جو ہے یا جو میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اس سے کامیابی ملے گی۔ نہیں، یہاں یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، جو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی عنہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو گئی تھی، اس لیے غیب سے آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ یہ ہے کہ بشر حافی جو ایک نوجوان شخص تھے، وہ بہت گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، شراب پیتے تھے اور ایسے ہی مدہوشی کی حالت میں تھے۔ تو جیسے ہی وہ مدہوشی کی حالت میں، اور جو ہے ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شراب پی کر مست ہو رہا ہے، اس کو کچھ دھیان نہیں رہتا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، ایسی حالت میں ان کی ابھی جو ہے مدہوشی اور ان کے اوپر جو ہے نشہ چڑھا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا ایک نام زمین پر گرا ہوا ہے، اس نام کو اٹھایا اور کہا کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے۔ نام کو اٹھا کر جو ہے چوما اور جو ہے ایک بڑا اوپر بالا خانہ تھا وہاں پر نام کو رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے میں اس کو دل سے لگاتا ہوں۔ جیسے ہی اوپر رکھا، ایک اللہ والے اس زمانے میں تھے، ان کے دل کے اندر اللہ نے الہام فرمایا اور کہا کہ ان جا کر بشر حافی کو جا کر کہہ دو کہ جو ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا کامیاب شخص ہوگا اور دنیا کے اندر تجھے اللہ چمکائے گا اور تجھ سے کام لے گا۔ ان کی دل کی زندگی پلٹی، دنیا کی زندگی پلٹی اور اللہ نے اس ولی کے دل کے اندر یہ الہام فرمایا اور کہا، جاؤ میرے بندے بشر کو جا کر یہ کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو زمین سے لے کر آسمان میں رکھا، یعنی نیچے سے اوپر کو رکھا، نیچے سے اوپر کو رکھا، تو میں تمہارے نام کو زمین سے لے کر عرش تک تمہارے نام کو اٹھاؤں گا اور تم سے جو ہے اللہ کی محبت لوگ سیکھیں گے، اللہ اللہ کرنا سیکھیں گے۔ صرف کیا تھی؟ اللہ کے دل کی عظمت۔
تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب ہم گناہ کریں تو ہم سوچیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، گناہوں کا اللہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو ہے مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، موت اٹل حقیقت ہے، موت مسلمہ فیصلہ ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزراء کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو جو ہے قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر جو ہے روپے پیسے کے ذریعے سے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو جو ہے حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرتی اور جو ہے کبھی بھی اپنے شوہروں کو نہ کھوتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے دور نہ کرتی، لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، موت مسلمہ فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ جو ہے آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یا ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں ہو تیرا ہٹکاری، زور لگا کر اللہ کا نام بول، جو ہے ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ کئی بازار بتا رہے ہیں کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، کئی فیکٹریاں بتا رہی ہے اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، کئی گاؤں بتا رہے ہیں اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، کئی بلڈنگ اور کہیں آبادیاں بتا رہی ہے اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، کہیں گھر بتا رہے ہیں اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، کہیں جو ہے ویران جگہ اور کہیں میدان بتا رہے ہیں اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے۔ تو جو ہے ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، آج جو قبرستان میں جا کر پوچھ لو ان سے، لیکن جواب نہیں آئے گا۔ جو کہتے تھے یہ میری پراپرٹیاں ہے، یہ میری وراثت ہے، یہ تو میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، لیکن قبر سے جواب آئے گا بالکل نہ لا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور جو ہے ان کا سارا مال جو ہے ورثاء کا ہو گیا، سارا مال جو ہے گھر والوں کا ہو گیا، بیوی بچوں کا ہو گیا، اس لیے ہائی دنیا چھوڑو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے جو ہے مانگو۔ جو ہے ہم اللہ کی رحمت سے بہت نا امید ہے، ہمارے دلوں کے اندر آج یقین جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ نے یہاں کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے گجرات راندیر کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، جیسے ہی انتقال ہوا تو لوگوں کو ایسا ہوا کہ یہ شخص جو ہے اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، اور یہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی اچھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی ساری زندگی جو ہے نافرمانی میں گزری، شراب پورے دن پیتا تھا، رات کو بھی پیتا تھا، اس کی آدھی زندگی اس میں گزری، پونی زندگی اس میں گزری۔ ایک مرتبہ ایک مولانا کا بیان تھا، اس بیان کے اندر ان کو لے جایا گیا، ان کو ایک دو واقعہ سنائے، ان کی زندگی ایسی پلٹی کہ 10 سال تک جو ہے جماعت کی خدمت کرتے رہے اور جو ہے اپنا وقت جماعت میں لگاتے رہے، اور جو ہے ان کی موت کیسی آئی کہ جب وہ ہے فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، فجر کی نماز پڑھی، قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے اشراق کا وقت ہوا اور اللہ اکبر کہا اور سجدے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہے؟ سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں موت آئی۔
تو ہم بھی ایسی زندگی گزار کر جائے تو اللہ بھی خوش ہو، ہمارے نبی بھی خوش ہو، لوگ بھی خوش ہو، جو ہے ہمارے گھر والے بھی خوش ہو، آخری وقت میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم سے اللہ راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، دنیا والے بھی جا رہے ہو اور کہہ رہے یہ تو کسی بڑے دلہے کا جنازہ جا رہا ہے، ہم بھی جو ہے اللہ کے سامنے ایسے مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ ابھی بھی جو ہے ہمارا ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہے اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے اپنی پچھلی زندگیوں کی جو ہے کیا ہے جتنی بھی جو زندگی گزری توباؤں میں توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور میرے نوجوانوں، جو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ہے موت کو سامنے رکھے، آخرت کو سامنے رکھے، قبر کو سامنے رکھے کہ مجھے جانا ہے، ایک مرتبہ مرنا ہے۔ آج جو ہے آپ سب یہاں غسل کر کے آئے ہو، ایک وقت آنے والا ہے آپ کو کوئی غسل دے گا۔ آپ سوچے کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ آپ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے نکلے تھے اور جو ہے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نکلے ہیں مسجد کی طرف، جو ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ جو ہے ہماری بھی جو ہے تکبیر پڑھی جائے گی، ہمارے بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے جو ہے آج ہم کیا ہے نہا دھو کر اور جو ہے وائٹ کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہیں، سفید کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے ہمارے جسم پر جو ہے لباس جو ہے دو کفن ہوگا، ایک چادر ہوگا اور اوپر کی جو ہے چادر ہوگی، کیا ہے اسی میں ہمیں کیا ہے قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ موت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، تو ہماری ساری زندگی جو ہے اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے تڑپے، اپنے جو ہے زندگی سے کیا ہے مایوس نہ ہو کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور قرآن میں اور مفسرین نے یہاں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، وہ اللہ کی جو ایک آیت ہے اس کا کیا ہے اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور کیا ہے نا امیدی تو سب کو آتی ہے، لیکن کیا ہے اس پر کیا ہے یقین کر لینا اب میری مدد ہونے والی نہیں ہے، اللہ میری توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، میری زندگی نہیں پلٹ سکتی، اور جو ہے میرا دل کیا ہے جو ہے ایک دم گناہوں سے بھر چکا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے اگر یہ شخص دل کے اندر یہ نا امیدی لے کر گھوم رہا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو آگے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے واقعی موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، سب کو جو ہے لے جاتی ہے۔ اور آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بشر حافی بڑے اللہ والے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے پیچھے بھاگتے تھے، کیونکہ وہ حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے۔ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان جاہل کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ تو نہ عالم ہے نہ حافظ ہے نہ پڑھا لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم ان کے پاس بشر حافی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں تو اللہ کی صرف کیا ہے پہچان کرنے والا ہوں، یہ تو اللہ کو جاننے والے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ جو ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے، اپنی جو ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے خوب روئے۔ اگر ہم مانگیں گے تو اللہ سارے ہمارے راستے آسان کر دے گا، دنیا کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو جو ہے رزق کے اندر برکت، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو بیوی ہم سے محبت کرے گی، اور جو ہے اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر ہم اللہ سے کیا ہے جڑیں گے تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ آج جو ہم روتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کیا ہے گناہوں بری زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہے اللہ کے سامنے روتے نہیں۔ اگر اللہ کے سامنے جتنا مانگو گے، اللہ کے سامنے جتنا رو گے، اللہ آپ کی ساری مددیں کرتے جائیں گا۔ اور جو ہے آخر کے اندر ایک بات یہ ہے، ہم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تو تمہارے لیے جنت یقینی ہے۔ آج کیا ہے ہم جو ہے نبی کے طریقے سے دور، ہمارے نوجوان آج یہ سوچتے ہیں کہ میں جو ہے کیا یہ کپڑے پہنوں گا، جینس ٹی شرٹ پہنوں گا تو مجھے کیا کہیں گے، لوگ اچھا کہیں گے۔ نہیں، آپ جو ہے دنیا کے اندر
منظر دیکھتے ہیں وردی والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، اور جو ہے ہوٹل کا ویٹر اپنی وردی میں، تو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نبی کا لباس پسند نہیں، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نبی کی سنت پسند نہیں۔ آج جو ہے ہم یہ کرکٹروں کی کیا ہے نقل اتارتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اس کی نقل اتارتا ہوں، اس کی جیسی اسٹائل تو ہے میں بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہمارے نبی کی جب بات کی جاتی ہے، ہمارے نبی کی جو ہے ہمارے نبی کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے، مجھے جو ہے دنیا کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے داڑھی رکھ لی تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کم از کم ہم اپنے اللہ کے سامنے یوں تو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کر آیا ہوں۔ آپ جو ہے صرف اللہ کے سامنے کیا ہے اپنی صورت تو پیش کر دے، کیا ہے ظاہری لباس تو پہن لے، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور جو ہے نمازوں کی پابندی کرے۔ جب انشاءاللہ یہ سب کام ہوگا تو اللہ بھی راضی، جو ہے اللہ کے حبیب بھی راضی۔ اور کیا ہے آج ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ہے نبی کے طریقے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہے لباس کس کا پہن رہے ہیں، غیروں کا لباس پہن رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے آج کے نوجوان جو ہے کس کا جو ہے رونا روتے ہیں پتہ نہیں۔ ہمارے نوجوان ہمارے رسول کی پیروی کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آج صرف ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو داڑھی رکھ لیں گے تو مجھے لوگ اللہ والا کہیں گے، اگر میں کیا ہے لباس پہن لوں گا، جو ہے میں کفنی پائجامہ پہن لوں گا تو مجھے اللہ والا کہیں گے۔ تو کیا یہ اللہ والا کہنا بری بات ہے؟ اللہ والا کہنا کیا بری بات ہے؟ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو گناہوں سے نکال کر آپ کو اللہ نے کیا ہے اپنے متقی بندے کا لباس پہنا دیا، تو کیا اس اللہ کی پیروی کرے، اللہ کے نبی کی پیروی کرے، اللہ سے راضی ہوگے تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی راستے کھولیں گے اور آنے والی زندگی ہے اس میں بھی راستے بنائیں گے۔ صرف جو ہے ہمارے نبی کی تعریف کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کے کیا مقام ہے۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ کا رب آ رہا ہے، ثا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا یہ تو جلیل القدر نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خو نے کہا یہ تو خاتم النبی نبی ہے نا وہ آ رہے ہیں، دال نے کہا یہ تو دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، ذال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا یہ تو ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا یہ تو صادق و امین آ رہے ہیں، ضاد نے کہا ضعیفوں کا باوا آ رہا ہے، طا نے کہا یہ تو ہے نا طاہر و مطہر وہ آ رہے ہیں، ضاد نے کہا یہ تو جو ہے ظلم کو مٹانے والے جو ہے نبی آ رہے ہیں، عین نے کہا عربی کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، عین نے کہا فا نے کہا یہ تو جو ہے جس پر جو ہے قاری فاقہ جس پر فاقہ ہوتا تھا وہ آ رہا ہے، قوف نے کہا بڑی قوف نے کہا جس پر قرآن نازل ہوا ہے نا وہ آ رہے ہیں، چھوٹی کاف نے کہا یہ تو کالی کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا یہ تو لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہے ہیں، واو نے کہا یہ تو یکتا زمانے کو جو بدلنے والا آ رہا ہے۔ آج جو ہے آج ہمارے نبی کی پیروی کرنے سے ہمیں کیا شرم آتی ہے۔ ہمارے نبی کا مقام جو ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہمارے نبی کا مقام جو ہے تمام انبیاءوں کے ذریعے کروایا گیا۔ تو میرے نوجوانوں نبی کے طریقوں کی طرف آؤ، میرے نوجوانوں جو ہے دنیا کی طرف نہ بھاگو، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف آؤ، جو ہے دنیا کے راستے کو چھوڑو، اللہ کے نبی کے راستے کی طرف آؤ اور جو ہے گناہوں بری زندگی سے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اجڑے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے کہ یعقوب مل گئے، کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، تو کہے گیا کہ یعقوب مل گئے، کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو بساتا ہے، بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے دربار سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، یہ خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔